اچھا تو وہ کون سی ایک عبادت ہے جسے اللہ نے خاص اپنے لیے رکھ لیا ہے؟ دیکھیں، اسلام میں عبادت کی بہت سی شکلیں ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جسے ایک بالکل ہی منفرد ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آج ہم روزے کی اسی گہری فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری یہ جو ساری بات چیت ہے نا، اس کی بنیاد ایک بہت گہری اور طاقتور حدیث قدسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ صرف یہ الفاظ ہی اس عبادت کے روحانی وزن کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اس فرمان کی پوری طاقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کی نوعیت کو جاننا ہوگا۔ آخر یہ عام حدیث سے الگ کیسے ہے؟ تو دیکھیں، یہ کوئی عام حدیث نہیں، یہ ہے حدیث قدسی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک براہ راست پیغام اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچا رہے ہیں، یعنی جو بات ہم پڑھ رہے ہیں وہ سیدھی خالق کی طرف سے آ رہی ہے۔ اب آئیے اس بیان کے ایک ایک حصے کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ حدیث کا آغاز انسان کے تمام اعمال کے لیے ایک عمومی اصول قائم کرنے سے ہوتا ہے جو ہماری سمجھ کے لیے ایک بنیاد ہے۔ حدیث شروع ہوتی ہے اس جملے سے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے۔ اب یہ جملہ شاید سادہ لگے، لیکن جو کچھ آگے آنے والا ہے اسے سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت فیصلہ کن نقطہ ہے۔ لیکن کسی عمل کا انسان کے اپنے لیے ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے ذرا اس خیال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس کے بارے میں یوں سوچئے، جب کوئی نماز پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے یا حج کرتا ہے تو یہ اعمال نظر آتے ہیں، دوسرے انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے تعریف کی خواہش یا ذاتی تسکین کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ان اعمال کا اجر بھی اکثر متعین ہوتا ہے، جیسے کہ ہر نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ لیکن پھر حدیث میں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ ایک ایسا عمل ہے جو اس عمومی اصول سے بالکل الگ کھڑا ہے۔ سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے۔ یہ چند الفاظ روزے کو عبادت کے ہر دوسرے عمل سے بلند کر دیتے ہیں۔ یہ ایک خاص استثناء ہے، ایک بالکل ہی منفرد معاملہ۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیے۔ عام اعمال کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، لیکن روزہ وہ تو ایک اندرونی حقیقت ہے۔ کوئی بھی تنہائی میں کھا پی سکتا ہے، صرف اور صرف اللہ جانتا ہے کہ کون واقعی روزے سے ہے۔ یہ چیز ریا یعنی دکھاوے کے امکان کو تقریباً ختم کر دیتی ہے۔ یہ تو بندے اور اس کے رب کے بیچ کا ایک راز ہے۔ اور چونکہ یہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے تو پھر اس کا اجر بھی اتنا ہی غیر معمولی اور بے مثال ہے۔ حدیث کا اختتام ان حیران کن الفاظ پر ہوتا ہے، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس پر غور کریں، اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ اجر دیا جائے گا، بلکہ یہ کہ میں خود اس کا اجر دوں گا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس کا سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ جب اللہ خود اجر دینے کا وعدہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اجر ہر حساب کتاب سے بالاتر ہے۔ ہم اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اجر براہ راست بغیر کسی واسطے کے دیا جائے گا، جو خدا کی طرف سے قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آئیے اب ان تمام نکات کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور اس فرمان الہی کے مرکزی سبق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کی منطق بالکل واضح ہے۔ پہلا قدم ایک عمومی اصول ہے کہ زیادہ تر اعمال کا تعلق نفس سے ہوتا ہے۔ دوسرا قدم روزہ اس اصول سے الگ ہے، یہ ایک پوشیدہ عمل ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، اور نتیجہ اسی لیے اللہ خود اس کا بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ روزہ محض ایک رسم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ خالص خلوص کا ایک گہرا ترین اظہار ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی روح کی سچائی کو ظاہر کر دیتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، بندگی کا خالص ترین اظہار کیا ہے؟ شاید اس کا جواب اسی عمل میں چھپا ہے جو مخلوق کی نظروں سے اوجھل اور صرف خالق کے لیے مخصوص ہے۔